السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ فتح سے مراد فتح مکہ، یعنی جب مکہ فتح ہو جائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اور اس کے فضل اور رحمت کے ساتھ۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور تو دیکھے لوگوں کو، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، افواجا، گروہ در گروہ، فوج در فوج، قبائل در قبائل۔ مکہ کی فتح یہ انتہائی اہمیت کی حامل تھی مسلمانوں کے لیے، اس لیے کہ تمام قبائل بلکہ تمام عرب وہ اس انتظار میں تھا کہ مسلمانوں کی لڑائی چل رہی ہے اپنے ہی قبیلے کے ساتھ، قریش کے ساتھ۔ اب ان میں سے جو مکہ پر فاتح ہوگا اور غالب ہوگا وہی سچا ہے۔ تو وہ منتظر تھے کہ کب ان کا آپس میں اس طرح کھلا دو بدو مقابلہ ہو اور پھر مکہ کی فتح کا فیصلہ ہو کہ مکہ کس کی جھولی میں گرتا ہے۔ تو جو فاتح بن گیا ہم اس کے ساتھ مل جائیں گے، اگر تو یہ نبی فاتح بن گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی سچا ہے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، وگرنہ یہ نبی سچا نہیں ہے اور ہم جہاں ہیں وہیں ٹھیک ہیں۔ یہ انتظار تھا ان کو، مکہ کے علاوہ باقی جتنے قبائل ہیں سارے انہیں۔ اب ادھر مکہ والوں کے ساتھ تو معاہدہ ہے کہ لڑائی نہیں ہونی 10 سال تک، بلکہ اس میں ایک شک یہ تھی کہ عرب کے قبائل جو قبیلہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہے مل جائے، کوئی مکہ والوں کے ساتھ مل جائے گا، قریشیوں کا حلیف بن جائے گا، اور کوئی مدینہ والوں کا، مسلمانوں کا حلیف ہوگا۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ اس حلیف قبائل کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو حقوق اس فریق کے اپنے ہیں، اور وہ بھی ان تمام دفعات معاہدہ کا پابند ہوگا۔ جس طرح یہ ہم نے طے کیا کہ قریشی مدینہ والوں پر چڑھائی نہیں کریں گے اور مدینہ والے مکہ کے خلاف، ان کے رہنے والوں کے خلاف کوئی چڑھائی نہیں کریں گے، تو بعینی ہی جو قبیلہ قریش کا حلیف ہوگا اس پر حملہ بھی یوں سمجھا جائے گا جیسے قریش پر حملہ ہے، اور جو قبیلہ مسلمانوں کا حلیف ہوگا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بالکل اسی طرح سمجھی جائے گی جیسے انہوں نے مدینہ والوں کو یعنی مسلمانوں کے خلاف کوئی شرارت کی ہے۔ اب قبیلے تھے بنو بکر اور بنو خزاعہ، ان میں سے ایک قبیلہ بنو بکر مسلمانوں کا حلیف بن گیا، بنو خزاعہ قریشیوں کا حلیف بن گیا۔ اب یہ تقریباً 3 سال تو امن کے ساتھ گزر گئے، چھٹا، 7واں اور 8واں ہجری کا سال۔ بنو خزاعہ نے بنو بکر والوں کے ساتھ شرارت کر دی اور ان کی خفیہ مدد کی مکہ والوں نے، قریش نے، اور یہ صراحتاً عہد شکنی تھی اور مخالفت تھی اس معاہدے کی جو حدیبیہ میں ہوا تھا۔ بنو بکر آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ دیکھیں جی ہم نے تو آپ کی مضبوط پوزیشن دیکھ کر آپ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے کی روح سے ہم آپ کے حلیف ہیں اور ہمارے وہی حقوق ہیں جو کہ آپ کے حقوق ہیں، تو یہ گویا ہمارے نہیں آپ کے حقوق کو پامال کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کر کے
تو مکہ والوں کے سامنے کچھ شرائط پیش کی کہ جنہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے وہ ہمارے حوالے کر دو۔ تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر ہے پھر اب اگلا معاملہ تو پھر لڑائی کا ہی رہ جاتا ہے کہ چونکہ تم نے ہمارے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا تو ہم بھی اس معاہدے کے پابند نہیں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کر دی اور اپنے حلیف قبائل کو بھی پیغام بھیج دیا، اور تیاری یہ رکھی مخفی۔ وہ پھر حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، وہ بھی ہم سورہ الممتحنہ کے آغاز میں پڑھائے ہیں۔ وہ خط بھی پکڑ لیا گیا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اے اللہ مکہ والوں کو میرے بارے میں کوئی خبر نہ دینا، ہماری خبریں روک کے رکھنا۔ تو مکہ والوں کو اس سے تو اطلاع نہ ہو سکی، لیکن انہیں ویسے بعد میں احساس ہوا کہ ہم غلط کر بیٹھے ہیں۔ ابو سفیان آیا اور اس نے آ کر کو بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ علی رضی اللہ عنہ کو اس نے درمیان میں ڈال لیا۔ باتیں ہوتی رہیں لیکن علی رضی اللہ عنہ نے کھل کر کوئی بات کرنے سے معذوری ظاہر کر دی کہ میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں، تو اب کیا کریں؟ کہنے لگے مسجد میں سارے مسلمان بیٹھے ہوں گے تو تم وہاں اعلان کر دینا کہ میں اس معاہدے کی تجدید کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے فائدہ شاید کو ہونا ہے نہیں ہونا مجھے اس کا نہیں پتہ، لیکن اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی کوئی نہیں۔ خیر ابو سفیان نے اسی طرح ہی کیا۔ نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے سارے صحابہ کرام۔ ابو سفیان آئے اور انہوں نے آ کر کہہ دیا کہ بھائی جو ہوا اس کو بھول جائیں، اور میں اس معاہدے کی جو حدیبیہ میں ہوا تھا اس کی تجدید کے لیے آیا ہوں۔ اب ظاہر ہے صحابہ کرام نے تو کوئی جواب دینا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور اللہ کے نبی بھی خاموش رہے۔ اب جب ابو سفیان واپس چلا گیا، مکہ والوں نے پوچھا ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو؟ اس نے ساری بات سنا دی۔ تو کہنے لگے بھی اب ہم کیا سمجھیں، صلح برقرار ہے کہ ختم ہو گئی ہے؟ اس نے کہا بھائی مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ بہرحال وہ گئے جب لشکر لے کر، 4000 کا لشکر مدینے سے نکلا تھا۔ راستے میں قبائل اور بھی شامل ہوتے چلے گئے، 10,000 یہ افراد بن گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مکہ کے قریب پہنچے، مر الزہران ایک جگہ کا نام تھا، وہاں پڑاؤ ڈالا اور خوب دور دور جگہ دی۔ سارے قبیلوں کو علیحدہ علیحدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ ذرا اور لشکر پھیل جائے، اور کہا بھی خوب بڑی بڑی آگ روشن کرو، الاؤ روشن کرو۔ مکہ والے دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ اب گیم ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ ابو سفیان کسی طریقے سے خبریں لینے کے لیے یا کوئی بات چیت کرنے کے لیے نکلے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محافظ اور پہرے دار دستے روانہ کیے ہوئے تھے انہوں نے پکڑ لیا، لے کر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جا رہے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے فٹافٹ اپنے گھوڑے کے پیچھے بٹھایا، اپنی سواری کے پیچھے، اور پروگرام یہ تھا کہ میں جا کر پہلے امان لے لوں اس سے پہلے کہ کوئی اور دیکھے اور معاملہ خراب ہو، کیونکہ بہرحال عباس رضی اللہ عنہ بھی تو مکہ کے رہنے والے تھے اور سردار تھے، اور تقریباً ہم عمر بھی تھے دونوں، عباس اور ابو سفیان۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کوشش کی کہ میں امان ملنے سے پہلے اس کو قتل کر دوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ غالب آیا اور یہ ان کے پہنچنے سے پہلے یہ خود وہاں پہنچ گئے اور امان مل گئی۔ خیر یہ پھر مکہ فتح ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل، یہ صورت پوری کی پوری نازل کی تھی، اور یہ آخری صورت ہے جو پوری نازل ہوئی۔ اس کے بعد چھوٹی موٹی آیتیں انفرادی طور پر اکیلی نازل ہوتی رہی ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، جو فتح مکہ ادھر حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی، تو یہ تو چلتا رہا، لیکن پوری صورت سب سے آخری یہی ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو فتح کی خوشخبری بھی دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ اب آپ کا کام زمین پر ختم ہو گیا ہے۔ اسلام کے لیے آپ کو بھیجا تھا،
ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ کا مقصد تھا غلبہ دین، اب وہ پورا ہو گیا ہے۔ اب مسلمان سارے کے سارے قبائل میں پھیل چکے، بلکہ 2 سال سے بھی پہلے فتح مکہ کے بعد 2 سال سے بھی پہلے پورا عرب مسلمان ہو چکا تھا۔ اور فتح مکہ کے اگلے سال ہی یہ بھی اعلان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام کو پیغام دے کر بھیجا حج کے موقع پر کہ آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں نہیں آ سکتا، اور وہ جو جاہلانہ رسمیں تمہاری کہ برہنہ طواف کرنا، اس کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ تو اب پیچھے کو آپشن رہ نہیں جاتا عرب والوں کے پاس، یا کلمہ پڑھ لیں گے یا پھر عرب سے نکلنا پڑے گا۔ تو بہرحال وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ تو اسی میں پھر یہ بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کہ آپ کی چونکہ ذمہ داری پوری ہو چکی ہے، اب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کی تیاری کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں مجلس مشاورت میں رکھا ہوا تھا، حالانکہ یہ نو عمر تھے، کم عمر تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ اعتراض بھی کیا، یہ عبداللہ بن عباس کو آپ ہمارے درمیان بٹھا دیتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف اور باقی سارے صحابہ کرام مجلس مشاورت وہ سارے علماء تھے اور بڑی عمر کے تھے، تو یہ ایک چھوٹی عمر کے تھے، اس میں تو تھے تو یہ بھی عالم ہی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے بھئی میں عبداللہ بن عباس کو جس وجہ سے بٹھاتا ہوں نا، پتہ تمہیں بھی ہے کہ میں نے اس کو اپنی مجلس میں کیوں شامل رکھا ہوا ہے، مجلس مشاورت میں۔ بہرحال ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے ذرا اس کا اظہار بھی کرنا چاہا، تاکہ اگر کسی کے دل میں کوئی بات ہے بھی تو اس کی بھی اصلاح ہو جائے۔ کہنے لگے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بزرگ بھی تھے، علماء بھی، کہتے بتاؤ بھئی یہ صورت کا معنی کیا ہے؟ ہر کسی نے اپنا اپنا جو اس کے ذہن میں آیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہیں چاہیے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، تسبیح کرو، حمد بیان کرو، استغفار کرو۔ کسی نے کہا بھی مجھے تو کوئی سمجھ نہیں کہ میں کیا جواب دوں۔ بہرحال عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ یہ کہنے لگے میں تو سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع دی ہے کہ تمہارا کام پورا ہو گیا ہے، اب ہمارے پاس آنے کی تیاری کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں بھی اس صورت سے یہی سمجھا ہوں جو تم سمجھے ہو۔ تو یہ ہے اس صورت کا سارا خلاصہ۔ تو فرمایا جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ قبائل در قبائل اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو، واستغفرہ، اور اس سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بخشش طلب کرو۔ انہ کان توابا، کیونکہ وہی ہمیشہ سے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس صورت کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر بھی کثرت کے ساتھ اور نماز میں خاص طور پر رکوع اور سجود میں یہ پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ 3 باتیں ہیں نا، سبح تسبیح، بحمد ربی کا حمد، واستغفرہ اور استغفار۔ تو سبحانک اللہم ربنا تسبیح ہو گئی، و بحمدک میں حمد ہو گئی، اللہم اغفر لی میں استغفار ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور صحابی کہتے ہیں کانا یتأول القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پڑھنا شروع کیا تو اصل میں یہ قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے پڑھنا شروع کیا تھا کہ تسبیح، تحمید اور استغفار تینوں چیزیں اس میں جمع ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور اس میں کافی باتیں وہ فضول کر بیٹھا ہو تو وہ اٹھنے سے پہلے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پڑھ لے، تو اس کی وہ جو لغویات ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی،
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔